بہت کچھ سنا ہے میرے کتنے ہی فیک اکاؤنٹس ہیں اور اس میں ساری پارٹیوں کی برائی کی جاتی ہے سوائے تحریک انصاف کی. تو سر میں کہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں؟ نہیں، آپ نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کر لیا اور میں نے بھی کروا دیا. اب آگے بڑھتے ہیں. ہم نے تو کوڈ آف کانڈکٹ بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی ڈسکورس ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈسکورس جو ہے وہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا سوال بالکل مناسب ہے اور درست سوال ہے کہ اس وقت جب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہماری ساری توجہ جو ہے وہ اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ الیکشن جو ہے پہلی بات ہے کہ وقت پہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ماحول بنایا جائے وہ صحیح ماحول ہو، یعنی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی ہو جس کو ساری سیاسی سٹیک ہولڈرز اور ساری عوام یہ سمجھے کہ یہ بالکل ایک نیوٹرل ہے، اس کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ہماری ساری فوکس جو ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے اور ہمیں جو بھی کرنا چاہیے وہ الیکشن کو وقت پہ کرانے پہ اور اس کے لیے صحیح حالات بنانے پہ. اور الیکشن کمیشن کا جیسے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں سب لوگوں نے اس کو تحسین سے دیکھا، اسی طرح آگے بھی جو اقدامات کیے جائیں گے الیکشن کمیشن کی امپاورمنٹ کے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وہ بھی ایسے ہوں گے کہ جو قوم اس کو ایکسپٹ کرے. لیکن تو اس وقت اور چیزوں کے علاوہ یہاں پہ فوکس رکھنا چاہیے. شفیق صاحب، آپ لوگوں کا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر، آپ نے خود ہی کہا ان کے چیف پر بھی اعتماد ہے، لیکن پھر کیوں ڈاؤٹ ہے؟ کیوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جو نظریہ جو ایجنڈا لے کر آئے، آپ کا ایجنڈا بھی وہی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں اصلاحات ہوں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسی الیکشن کمیشن کے انڈر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چند باتیں قادری صاحب ایسی کرتے ہیں جو کہ ہم بڑے سالوں سے کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ امپاورڈ ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہونی چاہیے. لیکن ہم بالکل ہم نہ 14 جنوری کی مارچ کے حق میں ہیں نہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اناؤنس ہوئی نہیں، تو اس سے پہلے شاید یہ مارچ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. سو ہم تو بڑا کلیئر ہے ہمارا سٹینڈ کہ الیکشن کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل اور فیئر ہونی چاہیے. ہم کوئی الائنس نہیں کر رہے کسی سے اور نہ ہی ہمارا ارادہ ہے کسی سے الائنس کرنے کا. لیکن میں گزارش یہ صرف کر رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ قوم کی جو ہے وہ ایک وقت پہ اچھا اور فیئر انتخاب کروانے کے پر مبذول ہونی چاہیے. اچھا اور فیئر انتخاب کرانے پہ رشید صاحب آپ لوگ بہت یہ سوال پوچھ لیا گیا ہے، آج بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں بٹ ہم اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ اسی گورنمنٹ کے اسی الیکشن کمیشن جو رہے ہیں سارے نظام کے تحت آپ لوگ الیکٹ ہو کر آتے رہے، مینڈیٹ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملتا رہا ہے، وہ جائز مینڈیٹ ہے، کوئی دو رائے نہیں. اب آپ لوگوں کو کس بات کا خوف ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ طاہر القادری کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ سر صاحبہ. مسئلہ کہاں آتا ہے اور کہاں شروع ہوتا ہے، کہاں سے ہے؟ ہم سب کہتے ہیں جمہوری ادارے مضبوط ہونے چاہیے، جمہوریت جمہور کے لیے ہونی چاہیے. لیکن پچھلے کئی دہائیوں سے ہم جب سے الیکشن ہو رہے تب سے دیکھتے کہ الیکشن لڑتا ہے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرا، پیسے والا، مال والا، برادری والا، اور جو مختلف سیاسی پارٹی کے کارکنان جھنڈے لگانے کے لیے، ڈنڈے کھانے کے لیے، جیلیں بھرنے کے لیے، پوسٹر لگانے کے لیے، نعرے وزن کرنے کے لیے. یہ صرف میرے محترم قائد طریق الطاف حسین بھائی ہیں جنہوں نے ایک نظریہ دیا اور چینج کیا 9 الیکشن پہلے کہ مجھ جیسے لوگ آج اسمبلی کے ممبر ہیں. آئی کانٹ افورڈ الیکشن، آئی کانٹ افورڈ کونسلر الیکشن، ٹھیک ہے، آج میں ممبر ہوں. الطاف بھائی نے جو 9 الیکشن پہلے ایک نظریہ دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اوباما نے چینج کا نعرہ لگایا امریکہ میں، چینج از دی نیم آف دی گیم. آپ کا چینج سمجھ نہیں آ رہا، آپ لوگ بھی چینج کا نعرہ لگا رہے ہیں، آپ اس حکومت کا حصہ ہو کے اسی کے خلاف جا رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہا نا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں صادق صاحبہ، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینج از دی نیم آف دی گیم اوباما نے لگایا 2 الیکشن پہلے. الطاف بھائی تو 9 الیکشن پہلے کر کے دکھا دیا. غریبوں کے بچے 9 الیکشن میں وہ چینج نہ آیا. سن تو لیں، دیکھیں کراچی سے تاریخ شروع ہوئی، کراچی یونیورسٹی سے اے پی ایم کے بینر تلے یہ تنظیم شروع ہوئی اور تنظیم بنی، پھر مہاجر گورنمنٹ، پھر متحدہ گورنمنٹ بنی. کراچی میں جتنی سیٹیں تھیں اس سے زیادہ سیٹیں ہو گئی. آہستہ آہستہ ہم نے سندھ میں اپنا حلقہ انتخاب بنایا، کشمیر میں بنایا، گلگت میں بنایا، پنجاب کے اندر سارے آفیسز ہیں. تو ایک نظریہ پھیلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے کہ سچائی کے نظریے پہلے میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں. ہم پہ آپریشن مسلط کیا گیا، ساری دنیا نے دیکھا. لیکن ہم نے ابھی آپ لوگوں کا نظریہ ایجنڈا کیا ہے؟ وائی آر یو فالوئنگ طاہر القادری صاحب؟
اب طاہر قادری صاحب نے جب جلسہ کیا لاہور میں تو انہوں نے وہی باتیں کی جو ہم پچھلے گزشتہ 30-35 سالوں سے کرتے آئے کہ 98% عوام کی حکمرانی ہو، حق حکمرانی عوام کا ہو، الیکشن میں ہر آدمی الیکشن لڑ سکے، الیکشن خرچے کم ہو، اور 62-63 کی شکیں ہوں. 63 کی 1N کلیئر مینشن کرتی ہے. 1NA جو ہے وہ کہتی ہے کہ 20 لاکھ یا 20 لاکھ سے اوپر قرضہ لیا ہوا جو آدمی ڈیفالٹ کرتا ہے، نمبر A. نمبر B آتا ہے 1NB آتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے بیوی بچوں نے لیا ہو اور قرضہ ڈیفالٹ کیا ہو. تیسرا کہتا ہے کہ وہ بندہ یا اس کی فیملی ممبر نے قرضہ ڈیفالٹ کیا ہو یا معاف کرا دیا گیا، وہ الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہو سکتا، جو کہ الیکشن کے فارم پہ لکھا ہوا ہے. مجھے صدر صاحب بتا دیں کہ اس ملک میں کرپشن کا نعرہ لگتا ہے. بٹ اسی کے تحت آپ لوگ بھی تو الیکشن لڑتے آئے نا، اس نظام کو آپ نے آج سے پہلے تو کوئی چیلنج نہیں ہمیشہ کیا ہے. ہمیشہ اس اسٹیٹس کو چینج کرنے والا ایک ہی تو پارٹی ہے پاکستان کی، جس نے سچائی کے ساتھ کیا ہے. پرویز رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور ان سے ہم اس بات کرنا چاہیں گے. پرویز صاحب بتائیے گا، اس وقت تو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کو سیل کر دیا گیا ہے طاہر القادری صاحب کے لانگ مارچ کے پیش نظر، لیکن وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن میں خلل ڈالنے نہیں آیا، میں صرف انتخابی اصلاحات چاہتا ہوں. تو سر کیا یہ ڈیمانڈ ان کی غلط ہے، جائز نہیں ہے ڈیمانڈ کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ ہونی چاہیے؟ آپ کیا کہیں گا؟ دیکھیے، جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، وہ تو وفاقی حکومت کی اس کے بارے میں بہتر جواب دے سکتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوں گے، چونکہ بر حکومت ہے. پھر وہاں پہ تمام غیر ممالک کے سفیر اور اہم شخصیات، سپریم کورٹ بھی اسی سڑک پر واقع ہے، پارلیمنٹ کی عمارت اس سڑک پر واقع ہے، ڈپلومیٹک انکلیو اسی سڑک پر واقع ہے. تو اس کی حفاظت کرنا تو ہم سب پر لازم ہوتا ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوگی. زیادہ بہتر ہے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب آپ کے اس سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جی، آواز آپ کی صاف نہیں آئی، مہربانی کر کے ذرا مختصر سے مجھے پوچھ لیں گے. سر سوال یہ بھی کچھ ہلکے اٹھاتے ہیں کہ طاہر القادری صاحب جب کچھ نہیں ایسا کر سکتے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر ان سے اتنا ڈرا کیوں جا رہا ہے؟ کیوں ایسے بیانات آ رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی ہو گئی، دیگر پارٹیاں ہو گئیں کہ یہ فورن ایجنڈا لے کر آئے ہیں، یہاں پر آتے ہیں الیکشن میں خلل ڈالنے کے لیے آئے. تو آپ اس حوالے سے کیا روشنی ڈالیے گا؟ یہ بیجا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ ان کے آنے کے اوقات کار جو ہیں، وقت جو انہوں نے اپنے لیے چنا ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں. کیونکہ گزشتہ ایک طویل عرصے سے وہ سیاست سے قطع تعلقی اختیار کر چکے تھے، اور جب انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا تو اس وقت تو انہوں نے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کیا تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. تو جو خدا سے جوڑا ہوا عہد کوئی شخص توڑ دیتا ہے، اس کے اوپر تو پھر شک کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہجوم وہاں پہ جمع کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے 150 کے قریب تو صرف مدارس ہیں پنجاب کی حدود میں جہاں طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اگر وہ صرف اپنے مدارس کے بچوں کو ہی لے جاتے ہیں، اپنی دینی درسگاہوں کے لوگوں کو لے جاتے ہیں، ان کے عقیدت ماندہ ان کو وہاں لے جاتے ہیں، اور اس کی آڑ میں کچھ دوسرے لوگ وہاں داخل ہو کے کوئی حرکت کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی تو حکومت کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے. پاکستان کے حالات کس قسم کے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، روز ہمارے سامنے حادثات ہوتے ہیں، المیہ واقعہ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں پرویز صاحب، یہ جو ان کا مطالبہ اصلاحات کا، ہم سب جانتے ہیں الیکشن کس طرح لڑے جاتے ہیں. ایک عام شخص پیسہ اتنا خرچ کر کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، یہ حقیقت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا کزن، یہی سب سیاست میں آتے ہیں. سم ٹائمز تو دو رشتہ دار دو مختلف پارٹیز میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی سیاست تو ہوتی ہے نا، یہ سیاست تو ہے نا. یہ وہ صرف وہ الزامات ہیں جو دنیا کے کسی ملک میں میں نے کبھی نہیں سنے. دیکھیے، ساری دنیا میں اور دنیا کے ہر پیشے میں بھائی بھی ہوتے ہیں، باپ بیٹے بھی ہوتے ہیں. آپ کو کرکٹ میں مل جائیں گے بھائی، آپ کو ہاکی میں مل جائیں گے بھائی، آپ کو کاروبار میں بھائی مل جائیں گے،
صحافت میں بھائی مل جائیں گے, آپ کو خاندانی سیاست ہوتی ہے, جمہوریت حقیقی نہیں ہے, یہ الزام لگتا ہے. آپ کو اینکرز مل جائیں گے جو میاں بیوی ہوں گے یا بہن بھائی ہوں گے. یہ کیسی پابندی آپ لگا سکتے ہیں کہ چونکہ تم اس بھائی ہو لہٰذا تم سیاست میں حصہ نہیں لوگے, تم چونکہ اس کے بھائی ہو لہٰذا تم ڈاکٹر نہیں بنو گے, تم اس کے بھائی ہو اور بہن ہو لہٰذا تم اینکر نہیں بنو گے. یہ الزامات لگانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس کی کوئی لاجک ہے. جو الیکٹ ہوتا ہے پاکستان کے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے نوابزادہ نصر اللہ کتنے بڑے سیاسی رہنما تھے ہمارے, انہوں نے اپنے بیٹوں کو سیاست میں داخل کیا, الیکشن لڑائی, لیکن لوگوں نے ان کو کبھی الیکٹ نہیں کیا. تو وہ سیاست میں نہیں ہیں ان کے بچے, اور جو سیاست میں موجود ہیں ان کو پاکستان کے لوگ الیکٹ کرتے ہیں. پاکستان کے لوگ الیکٹ کرتے ہیں, اس کا کیا جواب دیجیے گا شفقت محمود صاحب؟ میری بات مکمل ہونے دیجیے. دوسری بات آپ کہتے ہیں جی پیسے کا استعمال, تو مجھے بتائیے کیا طاہر القادری نے جو جلسہ کیا ہے وہ بغیر پیسے کے ہو گئے؟ کیا جو آپ ٹیلی ویژن پر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, انہوں نے وہ لائیو دکھائی بھی تھی پرویز رشید صاحب. میری بات مکمل ہونے دیں, یا مجھے لیا نہ کریں لائن پہ. جب آپ لائن پہ لیتے ہیں تو پھر میری بات مکمل ہونے دیں, نہیں تو میں آپ کے پروگرام میں نہیں آؤں گا دوبارہ. مجھے اس سوال کا جواب دیں. یہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پیسے کا استعمال ہوتا ہے سیاست میں, یہ مجھے جواب دیں کہ کیا ARY کے اوپر جو کروڑوں روپے کے اشتہار چلے ہیں طاہر القادری صاحب کے, وہ بغیر پیسوں کے چلے؟ تو کروڑوں روپے کے اشتہار چلے لیپ ٹاپ اسکیم کے بھی چلتے ہیں پرویز رشید صاحب. کیا الطاف حسین کے جو اشتہار چلتے ہیں اخباروں میں اسکول کے بھی چلتے ہیں, اور روٹی اسکیم جو ہے اس کے بھی پیسوں کے چلتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے کہ آپ دوسروں کو الزام لگانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی سیاست میں پیسے کا استعمال. بھائی جب تم جلسہ کرتے ہو تو پیسے نہیں لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب دیں شفقت محمود صاحب, آپ کیا جواب دیجیے گا؟ ان کے جلسے میں لاؤڈ اسپیکر مفت آ جاتے ہیں, ان کے جلسے میں جی یہ ہم نے دیکھا ہے کس کے جلسوں میں چوری کی بجلی یوز ہوتی ہے. پرویز صاحب یہ سب میڈیا دکھاتا بھی ہے. شفقت محمود صاحب, ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں وہی منتخب ہوتے ہیں, اور یہ کہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹا نہیں آ سکتا اور بھائی بھائی نہیں آ سکتا؟ اس کا آپ کیا جواب دیجیے گا؟ جو آئیڈیل صورتحال ہے صدف, وہ تو یہی ہونی چاہیے کہ جمہوریت میں اتنی پاسبلٹی ہو فری انٹری کی اور ہر کسی کے حصہ لینے کی کہ یہ موروثی سیاست اور پیسہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. خاص طور پہ یہ جو فرسٹ پاسٹ پوسٹ سسٹم ہے پارلیمانی جمہوریت کا, اس میں یہ پیسے کا استعمال ہوتا ہے اور موروثی سیاست جو ہے وہ بھی چلتی ہے. لیکن جب جمہوریت آگے بڑھتی ہے, مثلا برٹن کے اندر یہ نہیں ہے, حالانکہ وہاں بھی پارلیمانی نظام جمہوریت ہے اور وہاں پہ جو پارٹی کے بنیاد پہ زیادہ تر ووٹ ملتے ہیں, تو اس لیے پیسے کا بھی استعمال جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا. تو ہم جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری قباحتیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں گی. اور کچھ ملکوں نے تو متناسب نمائندگی کا سسٹم جو ہے وہ بھی ٹرائی کیا ہے, کیونکہ متناسب نمائندگی میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ پارٹی کی طرف سے خرچ کیا جاتا ہے, وہ کینڈیڈیٹس کی طرف سے خرچ نہیں کیا جاتا. تو بہت سارے طریقے ہیں اس چیز کو کم کرنے کے. لیکن میں آپ سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی جمہوریت نہیں ہے کہ اگر اس میں پہلے دادا پھر باپ پھر بیٹا پھر پوتا, تو اگر یہ اس طرح یہ کوئی جمہوریت کی کوئی اچھی مثال. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جمہوریت کی طرف بڑھیں کہ جہاں پہ لوگ میرٹ کے اوپر اور اتنی پاسبلٹی ہو ہر کسی کو. دیکھیں نا آپ تو پاسبلٹی کیا شرطیں لگانی چاہیے کہ ایک خاندان سے ایک ہی شخص الیکشن میں کھڑا ہوگا, پھر اصلاحات جو ہوں گی ان میں کیا پھر ریکمنڈیشن سامنے آ سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ شرطیں لگانے جو ہے نا اس سے تو یہ بات نہیں بنتی. شرطیں جب آپ لگاتے ہیں تو اس سے بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں. پہلی جو ایک شرط لگائی اچھی شرط تھی ایک لحاظ سے کہ BA کی ڈگری ہونی چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جعلی ڈگریاں لیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا, اور پھر کچھ نے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیا. تو یہ جو جمہوریت کی کمزوریاں ہیں وہ تو عیاں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمہوریت جو ہے وہی درست نہیں ہے. وہ جمہوریت کی میں جو خامیاں ہیں جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا ہے, اور ان کے لیے ہمیں سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. اور ابھی بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں.
جس سے پیسے کا استعمال جو ہے وہ کم ہو. لیکن اگر ذات برادری اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جس تاریخ کے جس موڑ پہ ہم ہیں وہاں یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, لیکن جیسے وقت گزرے گا انشاءاللہ ہماری جمہوریت مضبوط ہوتی جائے گی, جمہوریت مضبوط ہوگی, بالکل اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ پوائنٹ جو پرویز رشید صاحب نے اٹھایا کہ اس وقت جو ٹائمنگ ہے ان کے آنے کی, اس نے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیا ہے, اور ایسے وقت میں متحدہ قومی موومنٹ کا ڈاکٹر طاہر القادری کا ساتھ دینا, اس پر بھی بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ متحدہ کیا چاہ رہی ہے. متحدہ ایک ایسا, اس وقت متحدہ نے ایک شاٹ کھیلا ہے جس پر وہ باؤنڈری پر کیچ آؤٹ بھی ہو سکتی ہے کل کو اگر طاہر القادری صاحب ناکام لوٹے ہیں اس مارچ سے. تو اس پر بھی بات کریں گے رشید گڈیل صاحب سے, لیکن اس بریک کے بعد. اب تک میں آپ کو ایک بات پھر خوش آمدید کہوں گی, اور گفتگو اس وقت ہم کر رہے ہیں, بہت سینئر گیسٹ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آپ سے پوچھنا چاہوں گی رشید گڈیل صاحب, کچھ ڈرون کی بھی بات کر لی, آپ لوگوں نے بڑے سرپرائز دینے شروع کر دیے. نیا سال کیا شروع ہے, ایک جو ڈرون ہے جو 72 گھنٹوں میں آ رہا تھا رک گیا, ابھی کچھ اس کے پرزے باقی ہیں. پرزے کہاں سے آئیں گے, اور کون ہے, کیا ہے, کون چلائے گا, کہاں سے آپریٹ ہوگا, کچھ بتائیے گا ذرا مجھے. ہاں جتنا ٹائم دیا اتنا انتظار کر لیں, انشاءاللہ کوئی اچھا ہی ڈرون ہوگا. ڈرون اچھا کب ہوتا ہے؟ ڈرون کا تجربہ اچھا ہوگا. وہ جو تباہیاں ہوتی ہیں اس سے وہ بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے. بات سنیں, کانوٹیشن اچھی نہیں ہے اس کی. بات سنیں, ایک بندوق ہوتی ہے جس سے آپ کرمنل کو سزا دے سکتے. فوج جب جنگ لڑتی ہے بندوق ہی چلاتی ہے نا, سامنے مخالف فوجی کو زیر کرتی ہے, لیکن وہی بندوق اگر عام آدمی میں چل جائے تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. تو ڈرون کا مطلب معنی کسی اور انداز میں جس کے پاس رائٹ ہوتا ہے وہ غلط استعمال کرے. وہی بات کر رہا ہوں, رائٹ اور رانگ کی بات کر رہا ہوں نا, کہ اگر اللہ نہ اگر کسی کے کرمنل کے ہاتھ میں آ جائے, کسی بندے کو مارتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ کراتی ہے. لیکن فوج کے ہاتھ میں ہوگی, اور فوج اگر سامنے مخالف فوج کو مارتا ہے بھگاتا ہے تو سرحدوں کی حفاظت ہوا. تو سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے ڈرون ہو سکتا ہے نا, ملک کی سلامتی کی حفاظت کرنے, ملک کی مطلب سیاسی ڈرون. آپ نے بولا وہ وقت بتائے گا نا, تھوڑا انتظار کر لیں. ٹارگیٹڈ ہوتا ہے جو ڈرون اٹیک ہوتا ہے, سیاسی ڈرون کہا گیا ہے, جنگی ڈرون نہیں کہا گیا. اچھا, یہ کہیں بھی جا کے گرے گا پھر تو اور زیادہ خطرناک. سیاسی ڈرون اور خوشگوار حیرت ہوگی, یہ دو الفاظ بولے گئے, تو اس دو الفاظ کے معنی میں آپ خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے. وہ چھوڑ دیں, 24 گھنٹے اور انتظار کر لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے جو سپورٹرز ہیں, آپ لوگ مورلی سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ویسے بھی جا رہے ہیں, بیک تو نہیں کر جائیں گے سارے سینیریو سے. کچھ گفتگو بیک ڈور ایسی ہو رہی ہیں جس میں جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا ماحول بنتا ہے. صدف صاحب, ہماری لڑائی کوئی حکومت وقت سے نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی سے, نہ نواز سے, نہ کسی اور پارٹی سے. لیکن وہ جو ایجیٹیشن تو حکومت کے خلاف ہونے جا رہے ہیں. انتخابی اصلاحات کی حق میں, جیسے عدلیہ کے حق میں اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو عدلیہ کی بحالی تھی نا, وہ حکومت کی مخالفت تو نہیں تھی. اگر نواز شریف صاحب کلیم کرتے ہیں تو عدلیہ کے حق کے لیے یہ نا, اگر انتخابی اصلاحات کے حق میں کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو جمہوری حق بھی تو بنتا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہوتا. وہ اپوزیشن کا حصہ, اور دوسری اپوزیشن کا حصہ, آپ حکومت کا حصہ ہو کہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ. حکومت کے خلاف تو نہیں ہے نا بی بی, آپ سمجھو اس بات کو کہ انتخابی اصلاحات وہ کیئر ٹیکر کے زمانے کی ہے نا. کیئر ٹیکر آئے گی, اس انتخابی اصلاحات ہوگی, اس پہ الیکشن ہوں گے, نئی پارلیمنٹ کا جو وجود ہوگا, نئی پارلیمنٹ کی بیس اگر وہی کرپٹ سیاستدان آئیں گے, وہی موروثی سیاست والے آئیں گے, وہی ابھی پرویز بھائی نے کہا کہ موروثی سیاست ہر جگہ ہوتی ہے. جناب ہوتی ہے, کچھ لوگ آتے ہیں اس سیاست میں خاندان کے, لیکن ایسے ورکر آتے ہیں, پالش ہو کے آتے ہیں, اوپر سے پیراشوٹ سے نازل نہیں ہوتے. یہ بھی کئی سالوں سے یہ وہ جماعتیں جدوجہد کر رہی ہیں آمروں کے خلاف, انہوں نے بھی لڑا. تو لینا میری بات, مجھے کمپلیٹ ہونے دے کہ دادا بیٹھا ہوا, باپ ہوا, باپ کے بعد بیٹا, انہوں نے کہا بھائی کرکٹ کے کھلاڑی آتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں, انجینئرز, بھائی یہ بولا بھائی پیشہ ور خاندانی سیاست نہیں ہوتی, یہ کارکنوں کا بھی حق ہوتا ہے. دنیا کی پارٹیوں میں اگر پارٹی کا لیڈر بنتا ہے تو اس پارٹی کے ود ان پارٹی ہو کے آتا ہے, کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو کے بن کے نہیں آتا. ایک بات کلیئر. دوسری بات کہ انتخابات میں خرچے کی, تو انتخابات میں خرچے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ دیتا ہے. ہماری پارٹی جو ہے وہ اس میں بھی انتخابات میں خرچے ہوتے ہیں نا, لیکن کینڈیڈیٹ نہیں دیتا. فرق کیا ہے کہ ہماری پارٹی میں کینڈیڈیٹ بیسڈ پالیٹکس نہیں ہے کہ یہ فلاں نامی لے لیا تو ہماری پارٹی ایم جیت کی, وہ لے لیا, وہ وکٹ لے لی تو ہماری پارٹی نے سن تو لینا, یہ ٹائم نہیں ہے, سن تو لینا, وقت الیکشن کا ہے نا, تو الیکشن کے کام ہو رہے ہیں نا, وہ
الیکشن پہ الیکشن کی اصلاحات ہونی چاہیے نا. لیکن آپ اس عمل کا حصہ کیوں بن رہے ہیں جس سے سب کو یہ خطرات ہیں کہ الیکشن کا عمل ڈیلے ہو سکتا ہے, خطرات ان کو ہیں, میرے عزیز ہم وطنوں ہو سکتا ہے. میرے عزیز ہم وطنوں کے تو ہم بھی اس وقت حمایت نہیں کریں گے. ہم تو انتخابات کی بات کرتے ہیں. ہم تو وہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات جیسے امریکہ میں ہوتے ہیں کہ امریکہ میں انتخاب ہونے کے بعد نئی انتخاب کی تاریخ دے دی جاتی ہے, ہم تو اس حق میں ہیں. تو ڈر و خوف کس کو ہے اس وقت؟ ڈر و خوف ان سیاسی موروثی جاگیردار وڈیروں کو ہے. ان کو پتا ہے ان کی سیاسی دکانداری یا سیاسی فیکٹری یا سیاسی پرائیویٹ لمیٹڈ ختم ہو جائے گی. اگر عام آدمی الیکشن میں صاحب آ گیا, پارٹی کی باتیں کریں تو یہ وہ جماعتیں جو پورے ملک سے اپنے الیکٹیبلز کھڑے کرتی ہیں اور پھر پورے ملک سے یہ جماعتیں آتی ہیں. دیکھیں الیکٹیبلز ہی تو مسئلہ سارا. الیکٹیبلز کیا ہوتا ہے کہ برادری کے چودھری کو بنا دیے, یہ جیت جائے گا, بلے 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 بلے. صدف صاحبہ کیوں الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ قابل نہیں, ایماندار نہیں ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے باپ کے پاس اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ کیمرہ مین کیوں الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, ایماندار نہیں ہے, محنتی نہیں ہے, لیکن اس کا حق حکمرانی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اس ملک میں حق حکمرانی اسی کا جس کا نام گرام اس کا باپ ہو, اس کا دادا ہو, اس کی سیاست میں اس کی پارٹی میں کوئی کل پرزے ہوں اس کے. شفقت محمود صاحب آپ سن رہے ہیں, ڈو یو فائنڈ اینی لاجک حکومت کا حصہ ہو کے جو ڈیمانڈ ان کی ہے وہ ٹھیک ہے, یا پھر ایسے سسٹم کو کرٹیسائز کرنا جس کا یہ خود حصہ رہا ہے اور جس کے تحت یہ الیکٹ ہو کر آتے رہے وہ کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے؟ اس پر کیا رائے دیجیے گا؟ ایم کیو ایم کی سیاست اس وقت کس موڑ پر ہے؟ یہ تو اپنی پارٹی ڈیفینڈ کریں گے نا. نہیں, مجھے تضادات تو ہیں اور تضادات نظر آتے ہیں کیونکہ حکومت کا حصہ بھی ہے, حکومت کے خلاف لانگ مارچ بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جو انتخابی اصلاحات کی بات ہے وہ 2002 میں بھی کی جا سکتی تھی, 2008 میں بھی لیکن بہرحال میں ایم کیو ایم کا مقصد اس پروگرام کا وہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو انتخابی اصلاحات ہیں نا, وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ایک چیز پہلے میں جس کا موقع نہیں ملا ذکر کرنے کا, آپ تو صرف بات کر رہے ہیں نا جی لوگ اپنی جیب سے جو پیسہ لگاتے ہیں یا پیسے والے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت دونوں حکومتیں جو ہیں, بلکہ ساری حکومتیں صوبائی بھی اور سینٹر بھی, وہ جس طریقے سے بے دریغ طریقے سے سرکاری پیسے کو استعمال کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کا اور میرا پیسہ استعمال کر رہے ہیں اپنی تشہیر کے لیے, جس طریقے سے وہ یہ الیکشن کی خاطر یہ لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں یا اس قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں اس لیے کہ جی یوتھ کا خطرہ ہے کہ وہ اس کو ہمیں ووٹ نہ دے شاید. تو یہ جو اصل چیزیں جو ہے نا کہ جہاں ہم موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو آگے آنے کی بات کرتے ہیں, وہاں ہمیں اس قسم کی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے کہ جس میں یہ جو سرکاری پیسے کا استعمال ہے اپنی تشہیر کے لیے, اپنی مہم کو آگے بڑھانے کے لیے, الیکشن کے لیے استعمال ہونے کے لیے, اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اصلاحات کچھ ہیں قابل عمل اور کچھ ہیں جو قابل عمل نہیں ہے. میں رشید گوڈیل صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی جمہوریت کی نشانی نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف امیر لوگ آئیں, وہاں پہ صرف موروثی دادا پوتا سارے آئیں, لیکن اس کو آپ لیجسلیٹ کیسے کریں گے؟ کیا آپ اس کو شفقت بھائی ایگریکلچر بل پہ ہم نے نہیں میری بات سنیں, اس کو لیجسلیٹ کیسے کریں گے آپ؟ اس کو مجھے بات ختم کر لینے دیجیے پلیز, کہ اس کو لیجسلیٹ کیسے آپ کیا آپ یہ حکم دیں گے کسی قانون کے تحت کہ جی اگر باپ ہے تو بیٹا جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں قابل عمل, کچھ چیزیں قابل عمل نہیں ہے. ان کا یہ اقدام کے لانگ مارچ میں شرکت کر رہے ہیں, یہ جسٹیفائی ہے حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کرنا؟ وی آر ناٹ مرجر آف پیپلز پارٹی, وی آر کولیشن پارٹی. وہ تو میں نے عرض کیا نا, وہ تو تضادات تو صاف ہیں, نظر آ رہے ہیں. نواز ڈفرنٹ. سو واٹس دی پرابلم؟ واٹس دی پرابلم؟ ہمارا جمہوری رائٹ ہے ہم احتجاج کریں. ہم نے نظام عدل کی مخالفت کی 342 کے 1 میں 25 ایم ایل نے کہا کہ نظام عدل ہمیں منظور نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اسلام پسند ہے, ہمیں منظور ہے. سن تو لیں اس وقت نواز بھی مسلم لیگ نواز کے ممبران, پیپلز پارٹی کے ممبران, اے ایم پی کے ممبران, دوسرے سارے ایک سائڈ پہ تھے, ہم 25 ایک سائڈ پہ تھے. ہم نے کہا یہ مقبول نہیں ہے. 5 دن بعد قوم نے دیکھا کہ اسی صوبی محمد پر ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا. ایک دفعہ الگ ہونے کی آپ نے دھمکی نہیں دی جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی تھی؟ ٹھیک ہے, دھمکی نہیں دی, ہم الگ ہوئے تھے. الگ ہوئے, دھمکی دینے کے بعد دھمکیاں کوئی اور لوگ دیتے ہیں, دھمکیاں ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ہم تو اصول کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں. سن تو لیں, آپ کیوں نہیں لاگو ہو رہا؟ وہی تو لاگو کر رہے ہیں نا, وہی تو عوام کے جذبات ہیں نا, عوام کے احساسات ہیں. عوام کو پارٹیسپیشن کرانی ہے اسمبلی کے اندر, عوام کو ممبر بنانا اسمبلیوں کا. کیسے ہوگا
اگر وڈیرے جاگیردار چودھری سارے بیٹھے ہوں گے, ہم نے ایگریکلچر ٹیکس کی بات کی, ہم نے کہا کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس, آج تک ہونے دیا. ہم نے ڈیویلپمنٹ کا بل دیا اسمبلی کے اندر, کبھی ہونے دیا. ہم نے لینڈ ریفارم کا بل دیا, کبھی ہونے دیا. رشید گڈیر صاحب, آپ کی بات کو آگے لے کے بڑھوں گی اور میں اس وقت پرویز رشید صاحب نے ایک بات پھر ہمیں جوائیں گے. پرویز صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, کیوں جو ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو آج یہ الزامات لے کر آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں وڈیرے کی سیاست ہے, جاگیردار کی سیاست ہے, پٹواری کی سیاست ہے, اور ایک ایسا سسٹم ہے جسے حقیقی جمہوریت نہیں کہا جا سکتا, یہ ویکیوم کیوں کریٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے اور کہا جائے کہ حقیقی جمہوریت نہیں ہو رہی ہے, صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں ہو رہی ہے؟ جی پرویز صاحب, پرستی ہے کیونکہ پاکستان میں ایسی قوتیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں جو ماشاء اللہ کے دودھ پی کر جوان ہوئی ہیں, ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے اور ان کو ماشاء اللہ کی فضا, فوجی امریت کی فضا, غیر جمہوری فضا, ان کو پنپنے میں, ان کو پالنے میں, ان کو توانا کرنے میں 10-10 سال صرف کر چکی ہے. اب یہ جیسے ہی کوئی موقع ایسا نظر آتا ہے کہ انہیں نظر آتا ہے کہ دوبارہ وہ فضا آ سکتی ہے, وہ چھتری نے دوبارہ مل سکتی ہے جس کے سائے تلے یہ پل بڑھ کر پڑے ہوئے ہیں, آمریت کسی طریقے سے اس ملک میں واپس لائی جا سکتی ہے, فسطائیت واپس لائی جا سکتی ہے, تو یہ فوراً اس کی طرف لپکتے ہیں. پھر انہیں اپنے اصول یاد آ جاتے ہیں. 8-8 سال 10-10 سال جب یہ آمریتوں کا بنے ہوتے ہیں سہارا, تو انہیں اپنے سارے اصول بھی بھول جاتے ہیں اور انہیں سارے قاعدے بھی بھول جاتے ہیں. ذرا کہیں سے اشارہ ملا نہیں, ذرا کہیں سے کوئی اس قسم کی بات نظر نہیں آئی جس میں انہیں پتہ چلے کہ پھر آمریت آنے لگی ہے, کوئی چھتری میں ملنے لگی ہے. یہ دوڑتے ہیں اور اس کے سائے کے نیچے جاتے ہیں, کیونکہ جمہوریت ان کو وارہ نہیں کھاتی. یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت میں تو ان کے پر پرزے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں, جمہوریت میں یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی حکومت کا حصہ بھی ہوتے ہیں اسی جمہوریت میں, پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کا اشارہ پیپلز متحدہ کی طرف ہے. میری عرض سن لیں, میں آپ کی بات کی جواب دیتا ہوں, میری عرض سن لیں. آپ ذرا دیکھیے کہ جو 1985 کے بعد انتخابات کا عمل شروع ہوا, ان کے ووٹوں کی تعداد لاکھوں سے اتر کر ہزاروں میں تبدیل ہو گئی. 2002 کے انتخابات میں بھی ان کو ووٹ دیکھیں کتنے کم ہو گئے تھے, لیکن پھر 10 سال کی آمریت میں جی پرویز صاحب, رشید صاحب پوچھیں آپ کن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں جن کی بات کر رہا ہوں انہیں سمجھ آ رہی ہے. اب چونکہ جمہوری نظام میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کسی کے لیے بھی نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر سیاست کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ جمہوری نظام میں پھر ایک اور طرح کے کلچر سے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ان کی بالادستی ہے وہ ٹوٹنے لگی ہے, تو اب یہ دوبارہ اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں. نہیں تو جتنی یہ اصلاحات چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں, کیوں نہیں کی جا سکتی؟ نسل کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر جو سیاست کرتے ہیں, آپ لوگ ایفیلیشن ہے نا. ایک دھمکی دے کے, ایک دھمکی دیتے ہیں تو صدر اور وزیر اعظم دوڑے ان کے پاس آتے ہیں, تو کیا یہ انتخابی اصلاحات اس دھمکی کے ذریعے پوری نہیں کرا سکتے؟ جب 18ویں ترمیم ہوئی, جب انہوں نے اس پہ دستخط کیے تو ان کی آنکھیں بند تھیں, انہیں معلوم نہیں تھا کہ جس ترمیم پر یہ دستخط کر رہے ہیں اس میں انتخابی اصلاحات کیا ہیں, اس میں نگران حکومتیں کیسی بنیں گی, اس میں الیکشن کمیشن کا بالکل. پرویز صاحب اس کا جواب لوں گی. آپ نے بہت سارے پوائنٹس اٹھائے 18ویں ترمیم کا, اور خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چل کر لوگ آتے ہیں 90 میں اور آ کر ہم سے اپنی حمایت مانگتے ہیں, تو سر اس وقت آپ اس طرح کے مطالبے کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا جواب لوں گی. بریک آ گیا, بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی. جی سر بتائیے گا, آپ لوگ بڑے
दावे के साथ, बड़ी आप खुशी के साथ ये कहते हैं कि लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं 90 हिमायत के लिए, तब आप उनसे क्यों मुतालबा नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं तो परवेज भाई की बात सुन के तो ये बोलता हूँ, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। उन्होंने इशारा के समझ गए कौन समझाने वाले। तो डिक्टेटर की बात करते हो, आर्मी हुकूमत की बात करते हो, फौजी हुकूमत की बात करते हो, तो वो वक्त कौम ने भूला नहीं है जब ज़ियाउल हक के बेटे बने हुए थे और ज़ियाउल हक के इंतकाल के बाद उनकी कब्र में बैठ के वही बात की, तो पुरानी बात की ना, तो पुरानी बात का थोड़ा पुरानी जवाब दे दूं, सिर्फ तारीख को गवाह बनाने के लिए, ताकि बवक्त जरूरत काम आए। कौम भूली नहीं है कि ज़ियाउल हक के बेटे बने हुए थे और ज़ियाउल हक के इंतकाल के बाद कब्र में बैठ के कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे मिशन को पूरा करूंगा। तो फौजी हुकूमत और आमरान हुकूमत की पैदावार कौन है? और आज भी सियासी आमराना ज़हन किसको बोलते हैं कि वो अगर नहीं हो तो उनके बेटे हो, वो नहीं हो तो उनके भाई हो, वो नहीं हो तो उनकी बेटी हो। तो क्या कारकुनों ने कोई अकल नहीं है, काम शऊर नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, भरोसा नहीं है? लेकिन जावेद हाशमी था ना जिसने जेलें काटी, छोड़ के क्यों चला गया? इसीलिए छोड़ के चला गया ना कि यहाँ पे कारकुनों की वो इज्जत नहीं है, और कारकुनों ने जो यहाँ रह के काम किया, जावेद हाशमी ने मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं। ये तो जिद्दा चले गए थे। इसी डिक्टेटर से माफी मांगे। सुन तो ले, अब ये सुन तो ले मेरी बात। इसके बाद हम इनकी हुकूमतों में शामिल हुए थे। इस असेंबली में भी फैफन की रिपोर्ट, सदफ साहबा देख लीजिएगा, FIFAN फैफन की रिपोर्ट देख लीजिएगा, 88 पार्टिसिपेशन MQM की। इनके लोग तो बजट में भी नहीं होते। कहते हैं ना कि हम आवाम के हुकूक की बात करते हैं, बजट में भी इनके 92 नंबर्स में से 12-15 बैठे होते हैं, उसमें 2-4 बोलते हैं। भाई आपको काम किया बजट के वक्त जहां कौम तकलीफ में आ सकती है बजट के ऊपर, आप बैठे डिबेट करें, इस्लाहत डालें। आपने तो नहीं की, MQM ने की। सुने मेरी बात, कंप्लीट होने दो मुझे। इसके बाद कहते हैं दरवाजे पे आते हैं। बिल्कुल जी, दरवाजे पे आते हैं, हमारी हुकूमत के साथ दो, पीठ में खंजर घोंपते हैं। यही वो लोग हैं। तो हम तो कहते हैं कि इस वडीरा सोच से, इस जागीरदार सोच से, इस जागीरदार कल्चर से, देखिए ना कराची में एक बच्चा मारा गया ना, एक बच्चा मारा गया, किसी जागीरदार के बेटे ने मारा ना उसको, हम छोड़ के भी चला गया दूसरी पासपोर्ट पे। तो ये जहन पंजाब के गली गली कूचो कूचो में, अगर आप पंजाब में इनकी हुकूमत के खिलाफ किसी पार्टी के लिए काम कर रही होगी ना, सदर साहबा बकरी चोरी का मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर। शफकत साहब, आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, आप लोग कहते हैं कि जो तारुल कादरी का जो लॉन्ग मार्च है कबिल अज वक्त है, निगरां सेटअप अगर शफाफ नहीं हुआ तो आप लोग भी लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि इलेक्शन जो आ रहा है ये कौम की तारीख में एक इंतहाई अहम इलेक्शन है। इसको आप टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये इलेक्शन किसी सूरत में मुलतवी नहीं होना चाहिए। लेकिन उस इलेक्शन को फेयर और फ्री बनाना जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए इंतहाई जरूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो बने वो ये ना हो कि जिस तरह मिसाल के तौर पे आजकल बातें चल रही हैं कि जी इसहाक डार साहब को बना दिया जाएगा निगरान वजीर आजम। तो अगर इस किस्म की चीजें होंगी तो फिर तो नेचुरली प्रॉब्लम होगा ना। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम ये तारुल कादरी साहब की मार्च को कबल अज वक्त समझते हैं। हम समझते हैं कि जो निगरान हुकूमत बनेगी, अगर वो ऐसी हुई जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना करा सके तो उसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे। लेकिन हम ये एहतजाज एक शफाफ इलेक्शन के लिए करेंगे जो कि अपने वक्त पे हो। ठीक है, और आप लोग इस मार्च का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं है? लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड। हम इस मार्च का किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आपका, रशीद गुडेल साहब आपका, परवेज रशीद साहब आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने कोशिश की कि हम इस पर बात करना चाहें कि क्या सियासी जमातें कितनी मैच्योर सोच रखती हैं पाकिस्तान की सियासत को लेकर, पाकिस्तान में जमहूरियत जिस तरीके से पनप रही है उसको लेकर। यकीनन जमहूरियत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, लेकिन साथ साथ गुड गवर्नेंस भी इसका हल है, ताकि किसी तीसरी कुव्वत को इस बात की इजाजत ना मिले कि वो इल्जामात लगाकर अपने मुतालबात रखे सामने और उसको मनवाने की कोशिश करे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। फीडबैक आप दे सकते हैं facebook.com/abtak.official और twitter.com/sadaf AJ पर। थैंक यू सो मच।